السلام علیکم، میرا نام ہے انیس حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں گروہ چینل۔ قرآن کریم کی سورت الذاریات کی آیت نمبر 51 کے اندر اللہ پاک یہ واضح طور پر فرماتے ہیں کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں۔ اور اس آیت مبارکہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جنات بھی انسانوں کی طرح اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ایک مخلوق ہے، اور ان دونوں مخلوقات کا ایک ساتھ ذکر کرنا ان دونوں میں بہت ساری سملیرٹیز کی وجہ سے ہے۔ مثلا انسان اور جنات دونوں کی الگ الگ دنیا ہے، لیکن یہ دونوں رہتے ایک ہی دنیا کے اندر ہیں، لیکن الگ الگ ڈائمینشن میں۔ انہیں بھی انسانوں کی طرح عقل و شعور دیا گیا ہے اور فیصلہ کرنے کا اختیار دیا گیا ہے کہ چاہے تو کسی کی بات کو مان لیں اور چاہے تو انکار کر دیں۔ مگر قیامت کے روز ان کا بھی انسانوں کی طرح حساب ہوگا۔ یہ بھی انسانوں کی طرح کھاتے پیتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں اور اپنی نسل آگے بڑھاتے ہیں، پیدا ہو کر مرتے بھی ہیں، اور ان میں کافر بھی ہیں اور مسلمان بھی۔ جنات عام طور پر انسانوں کی زندگی کے اندر کوئی مداخلت نہیں کرتے جب تک کہ انہیں تنگ نہ کیا جائے۔ جو چیز جنات کو انسانوں سے الگ بناتی ہے وہ یہ ہے کہ جنات انسانوں کو اپنی آنکھوں سے نظر نہیں آتے جب تک کہ وہ خود کسی جانور یا انسان کی شکل نہ لے لے، جبکہ ان کی اصلی صورت کے اندر انسان انہیں نہیں دیکھ سکتے اور یہ انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ جنات کی ان کی خصوصیات اور طاقت کے حساب سے بہت ساری قسمیں ہیں جن کا ہم پھر کبھی ذکر کریں گے، لیکن آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ کیا یہ جنات واقعی اپنی شکلیں بدل سکتے ہیں، اور سب سے اہم یہ کہ کسی شخص کے جسم پر واقعی جن قابض ہو سکتا ہے، یا یہ جو جانور ہماری نظروں کے سامنے موجود ہیں کیا یہ واقعی جانور ہیں یا پھر کوئی جن جس نے اپنی شکل کو بدل رکھا ہے۔ جنات اپنی شکل و صورت کو جانوروں مثلا اونٹ، گدھے، گھوڑے، خچر یا کسی پرندے وغیرہ میں بدل سکتے ہیں، لیکن ان کی شکل کی تبدیلی کیسے ہوتی ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں پتہ، کیونکہ اسلامی روایات کے اندر اس کا ذکر موجود۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شیطان ہر انسان کی شکل کے اندر آ سکتے ہیں سوائے میرے چہرہ مبارک کے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ کے اندر کچھ جنات نے اسلام قبول کر لیا ہے، لہٰذا اگر تم کوئی سانپ دیکھو تو 3 مرتبہ اذان دو کہ وہ چلا جائے، اور اگر وہ تب ہی نہ جائے تو اسے قتل کر دو۔ یعنی اس حدیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہے کہ جنات اگر کسی جانور کی شکل کے اندر انسانوں کے سامنے آتے ہیں، 3 مرتبہ اذان سن کر وہ خود ہی وہاں سے بھاگ جائے گا، کیونکہ عام طور پر شیطانی جنات ہی انسانوں کو پریشان کرنے کے لیے اپنا روپ بدلتے ہیں، جو کہ اللہ کا کلام سن کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ بالکل ایسے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت الخلاء جانے پر، نئے کپڑے پہننے پر اور کھانا کھانے کی بھی دعائیں تلقین فرمائی ہیں، جس کا مقصد یہی تھا کہ کوئی بھی شیطان جنات جو کہ آس پاس موجود ہو وہ اللہ کے کلام کو سن کر وہاں سے بھاگ جائے، کسی بھی طرح انسانوں کے اس کام کے اندر وہ شامل نہ ہو سکے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بھی تکبیر پڑھی جاتی ہے تو شیطان وہاں سے خوف کھا کر بھاگ جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کا ایک واقعہ بہت مشہور ہے کہ وہ صدقہ فطرانہ کی کھجوروں کی حفاظت کی ڈیوٹی پر تھے کہ شیطان انسانی شکل کے اندر آ کر ان کھجوروں کو چوری کرنے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ نے اس کو پکڑ لیا اور یہ شخص بہت زیادہ منت سماجی کرنے لگا تو اسے چھوڑ دیا، لیکن یہ شخص مسلسل 3 دن تک ایسے ہی آتا رہا، اور ہر دفعہ حضرت ابو ہریرہ اس کو پکڑ لیتے، لیکن تیسری بار پکڑنے پر اس شخص نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، اس کے بدلے میں تمہیں ایسا وظیفہ بتاؤں گا کہ اگر تم اسے سوتے ہوئے پڑھ لو تو صبح تک کوئی بھی شیطان تمہارے قریب نہیں آ سکتا، اور وہ ہے آیت الکرسی۔ حضرت ابو ہریرہ نے یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کی کہ ہاں وہ شیطان ہی تھا، ویسے تو وہ جھوٹا ہے لیکن یہ بات اس نے بالکل سچ کہی ہے۔ اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ شیطان جنات کی پہچان کیسے کریں گے؟ سامنے واقعی کوئی جانور موجود ہے یا کوئی جن کسی انسان کے جسم پر قابض ہے، یا اس شخص کو کوئی دماغی مرض ہے؟ اس کی بہت ساری نشانیاں ہیں جو کہ آپ کو اچھی طرح آبزرو کرنی چاہیے۔ ایک ایک کر کے ہم ان سب کو ڈسکس کریں گے۔ تو جیسا کہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ اگر وہ کسی جانور کی شکل کے اندر ہوگا تو 3 مرتبہ اذان دیتے ہی خود وہاں سے بھاگ جائے گا، یعنی آپ کو یہ سمجھ نہیں آئے گا کہ یہ آیا کس راستے سے تھا اور اچانک کس راستے سے غائب ہو گیا۔ تو دوسرا کیس ڈسکس کرتے ہیں کہ اگر یہ جنات کسی انسانی جسم پر قابض ہو جائیں تو اس کی پہچان کیسے ہوگی؟ پہلی بات ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ جنات کے جسم انسانوں کی طرح نہیں ہوتے، بلکہ ان کے اندر ریڑھ کی ہڈی بالکل نہیں ہوتی جیسے انسانوں میں ہوتی ہے۔ ان کا جسم گوشت کے لوتھڑے جیسا ہوتا ہے جیسے پرانے وقتوں کے اندر پانی کی مشکیزیں ہوتی تھیں، لہٰذا ان کے انگوٹھے بھی نہیں ہوتے جو کہ ہڈی کی وجہ سے بنتے ہیں۔ تو یہ جب بھی کسی جسم پر مسلط ہوتے ہیں تو سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ وہ شخص پلکیں نہیں جھپکتا اور وہ اپنی آنکھوں کو ایک جگہ پر مرکوز کر لیتا ہے، بالکل مردے کی طرح، جیسے کوئی کوبرا سانپ اپنی نظروں کو ایک جگہ پر ٹکا لیتا ہے۔ تیسری علامت یہ ہے کہ اس شخص کے پاس سے آپ کو ایک ایسی اسمیل آئے گی کہ جیسے کسی گوشت کو پکایا جا رہا ہو، جیسے ہمارے ہاں آج کل کباب بھونے جاتے ہیں۔ جب بھی آپ کسی ایسے آسیب زدہ گھر کے اندر داخل ہوں آپ کو وہاں پر اس طرح کی اسمیل آئے گی، تو سمجھ جائیں کہ یہاں پر آس پاس کہیں پر جنات موجود ہیں۔ آسیب زدہ شخص آنکھیں اٹھا کر اوپر کی طرف نہیں دیکھ سکتا، اس کی پلکیں بالکل جھکی رہتی ہیں، اس کا دل بالکل بوجھل ہو جاتا ہے جیسے کسی نے مٹھی کے اندر پکڑ لیا ہو۔ چوتھی علامت یہ ہے کہ اس انسان سے آپ کو ایک ایسی اسمیل آئے گی جیسے جانور کی کھال کو کئی دنوں کے لیے رکھ کر چھوڑ دیا جائے۔ پانچویں علامت یہ ہے کہ وہ شخص ایسی چیزوں کو دیکھنے کا دعویٰ کرے گا جو کہ موجود ہی نہ ہوں گی۔ ایسا شخص چیخ و پکار کرے گا، خوف زدہ ہو جائے گا اور اس کی آواز کافی بھاری ہو جائے گی۔
جس کا علاج ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے تکبیر، یعنی اللہ کی بڑائی بیان کرنے والے ہر کلام سے ممکن ہے، کیونکہ اس طرح کے شیطانی جنات اس کلام سے خوف کھاتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جنات کو بغیر دھواں والی آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور آگ کا سب سے بہترین علاج ہے پانی، یعنی ایسی جگہ پر جہاں پر جنات کی موجودگی کا شک ہو تو وہاں پر وضو کرنا چاہیے۔ اگر زندگی میں کبھی آپ کو گزر کسی ویران صحرا، جنگل وغیرہ سے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ اذان دینے سے یا اللہ کا ذکر اونچا کرنے سے جنات اس جگہ سے غائب ہو جائیں گے۔ جادوگر جنات کو قابو کر کے ان سے کام لیتے ہیں، اور آپ نے کبھی ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ جنات انسانوں کو قابو کر کے ان سے اپنی مرضی کے کام لیں، جو یہ ثابت کرتا ہے کہ انسان تمام مخلوقات یعنی جنات اور فرشتوں سے عقل و شعور کے حساب سے افضل ہے۔ اس لیے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد جب ان دونوں مخلوقات سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا گیا تو اس لیے کروایا گیا کہ انسان دونوں مخلوقات سے افضل ہے، کیونکہ اس وقت وہاں پر فرشتے بھی موجود تھے اور شیطان بھی، اور اس نے انسان کی اس برتری کو ماننے سے انکار کرتے ہوئے اللہ کے حکم کو بھی جھٹلایا۔ اس کے بعد شیطان کو ذلیل و رسوا کر کے بارگاہ الہی سے نکال دیا گیا، اور اس کی نسل آج تک اس کی طرح کافر اور شیطان بن کر انسانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش میں مسلسل لگے رہتے ہیں، تاکہ شیطان اپنی اس بے عزتی کا بدلہ قیامت تک کے انسانوں سے لے سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ آپ کی طرف سے کوئی سجیشن ہو تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا، اور میں ملوں گا آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔